کہ عام طور پر لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہوتا ہے، اس سے نکاح پر اثر پڑتا ہے۔ میں نے خود 3 سال پہلے اس صحن کے اندر بیٹھ کے جمعۃ المبارک کے دن 27 رمضان کو اسی محلے میں ایک نکاح پڑھایا۔ یہاں ہم نے جمعے کی نماز ادا کی اور وہ باہر صحن میں بیٹھ کر میں نے ایک خاتون کا بچی کا نکاح پڑھایا۔ ابھی 2 مہینے پہلے میں نے وہاں بیٹھ کر اسی بچی کا نکاح دوبارہ پڑھایا کہ جب میرے سامنے اس کا نام آیا اور وہ گواہ آئے تو میں نے کہا یہ تو فلاں صاحب نے مجھے بلایا تھا، یہ وہی بچی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں ان کے مابین نباہ نہیں ہو سکتا، فلہذا وہاں سے معاملات ختم ہو گئے ہیں اور اب ہم دوسری جگہ نکاح کروا رہے ہیں۔ میں نے اسی وقت فون تھا میرے پاس، میں نے ان صاحب کو فون کیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہاں ہمارے بھانجے نے ان کو طلاق دے دی ہے اور یہ اوریجنل ہے، آپ دوسری جگہ نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ 27 رمضان کو جمعۃ المبارک کے دن یہاں مسجد کے اندر اور پھر اسی بچی کا دوبارہ نکاح پڑھایا جا رہا ہے، تو کیا رمضان کے مہینے میں اگر نکاح پڑھائیں 27 رمضان کو تو آپ کے پاس گارنٹی ہے یا میرے پاس گارنٹی ہے کہ وہ نکاح پکا رہے گا، وہ شادی پکی رہے گی؟ تو ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات سے کیوں ختم ہو گیا کہ ہم خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم مالک بھی اللہ کو مانتے ہیں، پھر ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کریں گے، پھر ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ سفر میں شادی نہیں کریں گے، پھر ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ منگل کے دن رشتہ لینے نہیں جائیں گے، پھر ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ منگل کے دن ہم سفر نہیں کریں گے، ہم چاند کی 17 کو نہیں کریں گے؟ مجھے حیرت ہوئی، حیرت کہ 13 اور 14 کا مسئلہ بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ چاند کی 13 تاریخ کو نکاح کی تاریخ متعین کرنے کے لیے ہمارے اوپر گھر سے دباؤ یہ ہے کہ یہ تاریخ صحیح نہیں ہے، جبکہ صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ نفلی روزہ رکھے وہ ایام بید کے رکھے، اور ایام بید ہر مہینے کے اندر چاند کی 13، چاند کی 14 اور چاند کی 15 تاریخ ہے، ایام بیز کہا گیا ہے۔